الصبح بدا من طلعته. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ بڑا پیار کیا نبی پاک علیہ السلام نے حضرت فاطمہ سے. چھوٹی تھی نا. ادھر حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ نبی پاک نے بڑی محبت فرمائی. مشکات میں حدیث ہے, کسی نے حضرت فاطمہ الزہرا حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا, سچے باپ کی سچی بیٹی, صدیق کی بیٹی صدیقہ. کسی نے پوچھا کہ عائشہ حضور علیہ السلام کو سب سے زیادہ محبت کس سے تھی؟ تو حضرت عائشہ فرمانے لگی پوچھنے والی بات ہی کوئی نہیں, حضور سب سے زیادہ سیدہ فاطمہ سے پیار کرتے تھے. تو کہا پھر یہ بتائیں کہ مردوں میں حضور کو سب سے زیادہ پیار کس سے تھا؟ فرمایا یہ بھی پوچھنے والی کوئی بات نہیں, فاطمہ کے شوہر مولا علی سے. یہ حضرت عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں ان کے شوہر سے. اب لوگ نا ترازو لے کے بیٹھے رہتے ہیں اور تولتے رہتے ہیں. پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب آلو مہاروی رحمت اللہ علیہ, ان کے پاس بھی ایک بندہ چلا گیا تو اس نے کہا جی بتائیں حضرت عائشہ افضل ہے کہ حضرت فاطمہ؟ تو آپ فرمانے لگے تجھے یہ سوال ہی نہیں کرنا چاہیے تھا, اس لیے کہ تیرے اور میرے پاس کوئی ترازو موجود ہے. اس نے کہا جی نہیں آپ بتائیں, بتانا پڑے گا. آپ فرمانے لگے نہیں بتاتا. کہنے لگا نہیں بتائیں. فرمانے لگے چل میں ایک بات بتا دیتا ہوں, فیصلہ گھر جا کے کر لینا. اس نے کہا بتائیں. آپ فرمانے لگے کہ عائشہ بیٹی ہے ابو بکر صدیق کی اور فاطمہ بیٹی ہے نبی پاک کی. تو فرمانے لگے کہ ابو بکر کی جو بیٹی ہے نا وہ نبی پاک کی بیٹی سے افضل نہیں ہو سکتی. اور پھر فرمانے لگے کہ فاطمہ زوجہ ہے مولا علی کی اور عائشہ زوجہ ہے مصطفیٰ کریم کی. تو فرمانے لگے جو علی کی بیوی ہے وہ نبی کی بیوی سے افضل نہیں ہو سکتی. تو وہ کہنے لگا جی نتیجہ کیا ہے؟ فرمایا گھر جا کے نکال لینا. نتیجہ تو گھر جا کے نکال, یہاں ترازو پکڑ کے نہ بیٹھ. ہاں جو حضرت عائشہ نے کہا اس پر غور کر. حضرت عائشہ خود گواہی دیتی سب سے زیادہ حضور حضرت فاطمہ سے پیار کرتے. چھوٹی عمر تھی تو جناب خدیجہ, ذرا انداز دیکھیے گا بیٹی کی محبت کا. حضرت خدیجہ فرماتی ہیں حضور جب گھر آتے نا تو دروازے پہ کھڑے ہو کے اونچی آواز میں فرماتے السلام علیکم. کہتے ہیں حضور نہ سلام لیتے, میں جواب دیتی. اپنے گھر حضور آئے ہیں پر نبی پاک دروازے پہ ہی کھڑے ہیں. فرماتی ہیں کھڑے رہتے حضور, میں پھر تھوڑا ہنستی اور پھر میں کہتی فاطمہ سنتی ہو؟ اماں جی سنتی ہوں. فرمایا تمہارے ابا آ گئے ہیں دروازے پہ. تو فرماتی ہیں جناب فاطمہ وہاں سے دوڑ کے آتی اور رسول کریم کا دروازہ کھولتی, پھر نبی پاک کو انگلی سے پکڑ کے اندر لاتی. فرماتی ہیں جب تک وہ جاتی نہیں اللہ کے رسول دروازے پہ کھڑے رہتے. وہ انگلی پکڑ کے لاتی, پھر رسول کریم انہیں گود میں بٹھا لیتے. فرماتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی باتیں پوچھتی اور حضور ان کے بڑے بڑے جواب دیتے. وہ چھوٹی چھوٹی باتیں. بچپن کی ایک بات لکھی ہے ہمارے محدثین نے. ایک دن چھوٹی عمر میں, بالکل چھوٹی عمر میں حضرت فاطمہ نے پوچھا یا رسول اللہ میں اپنے رب کو کب دیکھوں گی؟ اللہ اکبر, عمر چھوٹی اور بات بڑی کر دی. میں کب دیکھوں گی؟ تو حضور نے فرمایا فاطمہ بڑی جلدی. رب کریم تمہیں جنت میں لے جائے گا اور ساری جنتی عورتوں کی سردار بنائے گا اور پھر میرا رب تجھے اپنا دیدار بھی کرائے گا. تو جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی چھوٹی باتیں کرتی. حضرت خدیجہ کہتی ہیں جب چلی جاتے نا حضور تو میں پھر بلاتی, میں کہتی ادھر آنا فاطمہ, کیا باتیں کر رہی تھی اپنے ابا سے؟ تو کہتی پھر وہ مجھے بتاتی بھی اور راضی بھی ہوتی. یہ سلسلہ آخر تک چلا. یہ حضرت فاطمہ سے راز کی باتیں کرنا حضور کا آخر تک چلا. بخاری مسلم میں حدیث, وہاں راوی حضرت خدیجہ ہے, یہاں راوی حضرت عائشہ صدیقہ ہے. جناب عائشہ صدیقہ کہتی ہیں حضور کے وصال ظاہری سے کچھ دن پہلے خود نبی کریم علیہ السلام نے حضرت فاطمہ الزہرا کو بلایا اور جب وہ آئیں تو کہتی ہیں ان کو میں نے آتے دیکھا تو میں نے پھر حضور کو ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے بھی دیکھا. پھر حضور نے ان کا ماتھا چوما, جہاں بیٹھے تھے وہاں بٹھایا, پہلو میں بیٹھ گئے اور فرماتی ہیں پھر باپ بیٹی باتیں کرنے لگے. میں کوئی چیز بنا رہی تھی تو جناب عائشہ کہتی ہے میں نے دیکھا کہ حضور نے ان کے کان میں کوئی بات کہی تو جناب فاطمہ رونے لگ گئی. پھر حضور نے کان میں کچھ کہا تو وہ مسکرانے لگی. کہتی ہیں حضور وہ بات کر کے تشریف لے گئے, فاطمہ ابھی بیٹھی تھی, میں آئی, میں نے آ کے کہا کہ فاطمہ بتاؤ نبی کریم
अलैहिस्सलाम ने आपसे क्या कहा? कभी हंसती थी, कभी रोती थी, तो फरमाया हुजूर ने मना किया है, ये मेरा और मेरे नबी का राज है, मैं हुजूर की हयात ज़ाहिरा में ये बात किसी को बता नहीं सकती। फरमाती हैं कि फातिमा से तो मैंने पूछ लिया, पर हुजूर से पूछने की तो जरूरत ही नहीं थी ना, लेकिन वो राज की बात थी। कुछ दिन गुजरे तो हुजूर बीमार हो गए, फिर कुछ दिन गुजरे तो हुजूर का विसाल हो गया। फरमाते हैं कुछ अरसे के बाद मैं सैयदा फातिमा ज़हरा से मिली तो मैंने कहा, फातिमा वो भेद खोल तो दे, आज तो खोल दे, वो राज क्या था? आपको बुलाया गया, फिर आप आई, फिर हुजूर ने बात की, फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम के बात करने पर कभी आप रोई, कभी आप हंसी, तो ये क्या था? तो कहती है जनाब फातिमा फिर रोने लगी, कहने लगी, हाँ अम्मा जी, अब मैं पर्दा खोल देती हूँ, अब मैं राज बता देती हूँ। हुजूर का विसाले ज़ाहिरी हो गया। फरमाने लगी, मुझे हुजूर ने बुलाया और मेरे कान में फरमाने लगे, फातिमा वक्त थोड़ा रह गया है, अब तेरे वालिद ने जाने का प्रोग्राम बना लिया है, अब ना टाइम आ गया है बिछड़ने का। फरमाती हैं जब मैंने ये बात सुनी तो मैं रो पड़ी, हुजूर आप बिछड़ जाएंगे? कहती है मैं रोई। जरा हदीस के जुमलों पे गौर करना। माती थोड़ी देर गुजरी तो हुजूर ने मेरे कान में कहा, फातिमा पुत्र रो ना, बेटे रो ना, मेरे जाने के बाद जो सबसे पहले मेरे पीछे आके मुझे मिलेगी ना बेटी, वो तू ही होगी। अल्लाह करे मैं समझा सकूं आपको बात। जब कहा ना कि मैं विसाल करूंगा तो रो पड़ी, और जो कहा ना मेरे बाद तेरा भी जल्दी विसाल हो जाएगा, तो फातिमा ने हंसना शुरू कर दिया। क्या प्यार है मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के साथ जनाब फातिमा का। उनके विसाल की खबर सुनी तो रो पड़ी, और अपने की सुनी तो हंस पड़ी। और फिर हुजूर ने कहा, फातिमा तुझे ये भी पता है ना कि अल्लाह तुझे जन्नती औरतों का सरदार बनाएगा, ये भी तुझे पता है। तो जनाब फातिमा ज़हरा के साथ शुरू से लेकर आखिर तक मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत रही, प्यार रहा। और जनाब फातिमा का जो हुजूर से प्यार था, एक है बाप का शफकत करना, और एक है बेटी का फिर अपने बाप से। बोलिए, ये बेटियां जो होती हैं ना, इनका भी रवैया को अनोखा होता है सारी दुनिया से, अनोखा। मैं कभी कभी कुछ ऐसी बातें करने को दिल कर जाता है कि जो कर गुजरते हैं। एक साहब मुझसे एक दिन कहने लगा, हज़रत साहब बड़ी मुश्किल में हूं और इतना कठिन वक्त आ गया कि कोई हाल ही नहीं। मैंने उनसे कहा कि अपनी अम्मा से दुआ कराओ, मसला ठीक हो जाएगा। मैंने लगा अम्मा तो इंतकाल कर गई, तो मैंने कहा बहन से दुआ कराओ। कहने लगा बहन दूर रहती है, तो मैंने कहा फिर बेटी से करा लो। आप यकीन करें, अल्लाह के घर में बैठा हूँ, रमजान का महीना मुझे तीसरे दिन मिला। कहने लगा हज़रत साहब अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मेरी मुश्किल आसान कर दी। कहने लगा ये नुस्खा आपने बड़ा अजीब बताया, पीर तो इस किस्म की बातें नहीं ना बताते। पीरों ने तो आपको पता है दुआएं कैद करके रखी, सिर्फ हमारी कबूल होनी है। कहने लगे आप उनका मेरे साथ इरादत का रिश्ता है। कहने लगे आप किस तरह के पीर हैं कि आपने मुझे पलट के कह दिया कि अम्मा से, बहन से, बेटी से। तो मैंने कहा असल बात यह है कि मैं कभी थका भी होता हूँ, कभी किसी रंग में भी होता हूँ, और कई दफा अब तो ये हाल हो गया है कि रोना आए भी तो रोते नहीं कि लोग तमाशा ना समझे। कई दफा आंसू छुपाने भी पड़ते हैं कि लोग उसको अदाकारी और फनकारी ही ना समझने लग जाए। तो मैंने कहा ये जो बेटी होती है ना, ये जो बहन होती है, ये जो माँ होती है, इसको इशारतन भी आप कान में कह देना मुश्किल में हूं, तो ये रात को रो रो के मुसल्ला भिगो देती। ये रो रो के दुआ मांगती है बेटे के लिए, भाई के लिए, बाप के लिए। इसका रंग हर बेटी प्यार करती है। और यकीन करें कि कलेजा ठंडा हो जाता है जब बेटियां छाती पे लेटती हैं, तो लुत्फ आता है कि अल्लाह करीम ने इस नन्ही सी कली में क्या ठंडक रखी है कि सारे दिल का जो है बोझ इसने हल्का कर दिया। तो बताइए फिर मेरे नबी पाक की शहजादी की हुजूर से मोहब्बत कितनी होगी। छोटी सी उम्र थी हजरत फातिमा की जब हजरत खतीजा विसाल कर गई। तो किसी ने कहा फातिमा सबसे पहले घर से कब निकलना हुआ, तो बुखारी मुस्लिम में हदीस है, अल्लाह के नबी ना बैतुल्लाह शरीफ के सामने सजदे में थे तो अबू जहल को शरारत सूझी। शरारत, उसने कुछ लोगों से कहा, उकबा भी नबी मुईद था, कुछ और लोग थे। कहने लगा मैं अभी रास्ते से गुजरा हूं तो वहां किसी ने ऊंट ज़िबा किया है। तो ऊंट की ओजड़ी, आपने ओजड़ी देखी है ना, जानवर की ओजड़ी बड़ी वजनी होती है, उसमें गंदगी होती है। ऊंट की ओजड़ी बड़ी वजनी होती थी। कहने लगा वहां ऊंट की ओजड़ी पड़ी है, वो देखो नबी पाक माज़अल्लाह सजदे में है, तो माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह वो ऊंट की ओजड़ी उठाओ, हुजूर की गर्दन पे रख दो।
थोड़ा सा मुश्किल से जुमा पढ़ना पड़ जाए ना, और थोड़ा सा मुश्किल से पढ़ाना पड़ जाए, तो हम दीन के बहुत बड़े खिदमत गुजार बन जाते हैं। ये देखो सजदे कितनी मुश्किल से हो रहे हैं, ये देखो सजदे कितनी मुश्किल से हो रहे हैं, कितनी मुश्किल से हुजूर के सरे अनवर पर रोजड़ी रख दी। ये वो वक्त है कि ना तो चचा अबू तालिब हैं जो पहुंच जाते, ना जनाब खतीजा हैं जो बंदोबस्त करती। तो किसी ने ना जनाब खतीजा के दरवाजे के सामने मुंह करके कहा कि महबूब के घर वालों, हुजूर के सरे अकदस पर रोजड़ी रख दी है किसी, और हुजूर सरे अकदस उठाते हैं तो तकलीफ महसूस करते हैं। जनाब फातिमा कहती पहला दिहाड़ा था जब मैं चेहरे पे कपड़ा डाल के ना तो अपने बाबा के लिए निकली। फरमाती पहला दिन था, मैं हरम काबा में पहुंची, हुजूर को सजदे में देखा तो छोटे छोटे हाथों से मैंने ओजड़ी नीचे गिराई। हुजूर बोले कुछ नहीं, ना मैंने कोई बात की। मैंने हुजूर की उंगली को थामा और मैं कुएं पे ले आई। हुजूर भी नहीं बोले। जनाब सैयदा फरमाती मैं भी नहीं बोली। हुजूर बैठ गए और मैं कुएं से पानी निकालने लगी। मैं हुजूर की जुल्फें धोती जाती और हुजूर रोते जाते, जुल्फें धोती जाती और हुजूर रोते जाते। फिर हजरत फातिमा ने जब हुजूर की जुल्फें धो ली तो हाथ उठाए, कहा अल्लाह, जिन्होंने मेरे बाबा को तकलीफ दी है ना, इनको बर्बाद कर दे। मैं रात रवायत पढ़ रहा था मिशकात से, तो मैं हैरान हो रहा था कि ये अजीब मंजर है, ये अजीब मंजर है कि जब ताइफ वाले पत्थर मारे और नबी करीम अलैहिस्सलाम से हजरत ज़ैद बिन हारिसा के हुजूर दुआ करेंगे तबाह हो जाए, तो नबी पाक के नहीं ज़ैद, मैंने नहीं इनके लिए तबाही की दुआ करनी, ये नहीं ठीक होते तो हो सकता है इनकी नस्लें ठीक हो जाए। और जब ओहद में वो लोग पत्थर मार के दांत शहीद कर दें, हजरत अबू बकर सिद्दीक जैसी ठंडी तबीयत का आदमी अर्ज करे हुजूर दुआ करेंगे तबाह हो जाए, तो हुजूर ने फरमाया अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यअलमून, या अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे, ये जानते नहीं ये क्या कर रहे हैं। हुजूर ने कभी भी किसी के लिए दुआए ज़रर ना फरमाई, लेकिन आज ये अजीब मंजर है। शायद ये वाहिद वो वक्त है कि जनाबे फातिमा ज़हरा ने जब कहा ना कि ए अल्लाह इन्हें बर्बाद कर दे, इन्होंने आज मेरे वालिद को तकलीफ दी है, तो हज़रत फातिमा की दुआ सुन के तो हुजूर ने भी हाथ उठाए, कहा अल्लाह जैसे मेरी बेटी कहती है ना वैसे ही कर दे, अल्लाह कर दे इन्हें बर्बाद। फातिमा जैसे कहती है वैसे, अल्लाह करे आपको समझ आए मेरी बात कि वहां जहां शदीद तकलीफ दी गई वहां हुजूर ने किसी के लिए ऐसी दुआ, और यहां फरमाया अल्लाह जैसे फातिमा कहती है वैसे। अल्लाहु अकबर। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद कहते हैं कि वो दुआ भी मैंने सुनी, और फिर मैंने उन सब लोगों को जिनके लिए जनाबे सैयदा ने दुआ की थी, उन सब को फिर मैंने बदर में कटते हुए भी देखा, मैंने उनकी लाशों पर घोड़े चलते हुए भी देखे, फिर मैंने देखा कि सहाबा उन्हें घसीट कर कुओं में डाल रहे थे। मैं गौर से देख रहा था और उनके चेहरे पहचान रहा था। तो मुझसे किसी ने कहा अब्दुल्ला तुम क्या गौर कर रहे हो? तो मैंने कहा मैं गौर कर रहा हूं, ये वही है सारे जिनके लिए सैयदा फातिमा ने दुआ की थी कि ये बर्बाद हो जाए, ये वही है मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम की हर तकलीफ को जनाब फातिमा ने अपनी तकलीफ समझा। हर तकलीफ को, जब इंसान के दाएं बाएं कुछ लोग होते हैं ना, उसके दुख भी समझने वाले, सुख समझने वाले लोगों की तादाद लंबी चौड़ी होती है। हमारे जमाने में हमारे हर आदमी के साथ जाती मुतालबात हैं, जाती, तो जब तक वो मेरा मुतालबा पूरा करता रहता है मेरा उससे प्यार रहता है, और जब वो मेरी ख्वाहिशात पूरी करनी छोड़ देता है फिर मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं रहता। मेरे अजीज हजरत फातिमा ज़हरा का कमाल ये है कि उन्होंने मेरे महबूब का दुखों में साथ दिया। हुजूर की तकलीफ पर वो तकलीफ में आती, परेशान होती। यहां से बात चली 4-5 साल उम्र मुबारक थी। हजरत फातिमा की कुल उम्र 29 साल हुई है। हुजूर की आदत मुबारक थी जब सफर पे तशरीफ ले जाते थे तो सबसे आखिर में सैयदा फातिमा के घर जाते, वापिस आते तो सबसे पहले सैयदा फातिमा के घर जाते। मौला अली कहते हैं एक दिन मैंने अजीब नजारा देखा। नबी करीम अलैहिस्सलाम सफर से वापस आने वाले थे। मैंने हजरत फातिमा को इत्तला दी कि हुजूर आज पहुंच जाएंगे, तो उन्होंने घर सारा साफ किया, सजाया, सवारा, खाना पकाया। लेकिन फरमाती जैसे ही हुजूर अंदर दाखिल हुए ना घर के, जनाब फातिमा ने हुजूर का चेहरा देखा तो हाथ पकड़ के चूमने लगी, और कहते हैं जब उन्होंने सर उठाया तो उनका चेहरा सारा आंसुओं से भरा हुआ था। रसूल करीम ने बेटी के सर पे हाथ रखा, बिठा लिया। फरमाया फातिमा बेटे रोने वाली तो बात कोई नहीं थी, क्यों रो पड़ी हो?
تو عرض کرنے لگی محبوبہ میں بچپن سے دیکھ رہی ہوں محنت کرتے، جدوجہد کرتے، مشقت کرتے، یا رسول اللہ آج آپ آئے ہیں تو آپ کے چہرے پر تھکاوٹ کے آثار ہیں، حضور وجود تھکا ہوا ہے۔ یا رسول اللہ میں نے ساری زندگی آپ کو کام کرتے دیکھا ہے، مدینے والے حبیب مجھے بتا تو صحیح کام کب تک کرنا ہے؟ کوئی وقت آئے گا جب آپ کی کمر بھی بستر سے لگے، کوئی ٹائم آئے گا آپ گھر میں بیٹھیں من پسند غذائیں کھائیں، حضور کب تک یہ جدوجہد کرنی ہے، کب تک یہ کام ہوگا؟ جناب فاطمہ فرماتی حضور نے میرے آنسو پوچھے۔ مولا کائنات شیر خدا فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام فرمانے لگے فاطمہ تیرے باپ کی ڈیوٹیاں بڑی زیادہ ہیں، جب تک دنیا کے آخری کونے تک دین نہیں پہنچ جاتا اور جب تک اینٹیں اور پتھر بھی میرے دین کا پیغام سن نہیں لیتے اتنی دیر تک تیرا باپ جدوجہد کرتا ہی رہے گا۔ یہ بڑا مشکل کام ہے، یہ دین کا سفر، یہ دین کی جدوجہد، یہ دین کی تھکاوٹ آپ اپنی مرضی نہیں کر پاتے۔ لوگ اپنی مرضی کے ساتھ جی نہیں پاتے جو اس رستے کے مسافر ہوتے ہیں، وہ دین کی پراپرٹی ہوتے ہیں، انہیں دین کے مطابق چلنا پڑتا ہے۔ تو جناب فاطمہ نے وہ سارے رنگ دیکھے رسول کریم علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے، پھر یہ ساری کیفیت جب دیکھی نا کہ حضور اتنی محنت کرتے ہیں تو پھر جناب فاطمہ کو میرے نبی کی امت سے پیار بڑا ہو گیا صلی اللہ ہو۔ سمجھیے گا اس بات کو، امت مسلمہ سے حضرت فاطمہ کو بڑا۔ امام حسن کہتے ہیں میری اماں سارے کام کرتی تھی گھر کے، اب تو شہزادے ہیں نا ہمارے بچے، کام اور بچی، یعنی بچی میکے سے واپس آتی ہے تو سب سے بڑا دکھڑا یہ سناتی ہے کہ وہ کام بڑا کراتے ہیں، یہی ہے نا دکھڑا؟ ہاں نہ تو کریں، سب سے بڑا دکھڑا کیا ہے؟ پتہ نہیں کیا کراتے ہوں گے، ہال نہیں چلوا لیتے کہیں، یا کچھ چکی نہیں پسوا لیتے، پتہ نہیں کون سا ایسا کام ہے۔ اور آپ ناراض نہ ہو جانا، میں بھی بیٹی کا باپ ہوں، میں بھی بہنوں کا بھائی ہوں، میں بھی اس بات کو سمجھتا ہوں، لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا، یہ بات نہیں ہے کوئی کرنے والی کہ سارے بچی کے ماں باپ جمع ہو کے پہنچ جاتے ہیں ہماری بچی جی کام بڑے کرتی ہے۔ مثلاً کیا کرتی ہے؟ کیا کرتی ہے وہ؟ آؤ میں بتاؤں میرے مصطفیٰ کی بیٹی کیا کرتی ہے۔ میں نے سینکڑوں دفعہ یہ بات کی ہے اور میرا دل کرتا ہے روزانہ کروں، پھر کرتا ہوں۔ دنیا میں کوئی اتنا غریب ہے جس کی بیٹی اتنا کام کرے کہ ہاتھوں پہ چھالے پڑ جائیں؟ ہے کوئی اتنا غریب تو اٹھ کے بتائے کہ میری بیٹی سسرال میں اتنا کام کرتی ہے کہ چھالے پڑ جاتے ہیں؟ میں دکھاتا ہوں، میرے رسول کی شہزادی کو چھالے پڑ جاتے۔ کچا مکان، جناب فاطمہ جناب فضا آپ کی لونڈی تھی، ان سے مٹی منگاتی اور گھر میں لیپا پوتی کرتی، پھر جھاڑو دیتی۔ امام حسن اور حسین کے درمیان پورے سال کا فرق نہیں، 11 مہینے کا فرق، دونوں بچوں کو سنبھالتی۔ جناب علی کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد بوڑھی تھی، جناب فاطمہ وہ کھول کے نوکری کرتی کہ حضرت فاطمہ بول پڑتی، حضرت فاطمہ بنت اسد بول پڑتی، کہتی بیٹے فاطمہ میرا اتنا نہ خیال رکھا کر، تیرے اپنے بھی بچے ہیں۔ جناب فاطمہ فرماتی آپ صرف علی کی ماں تو نہیں نا، آپ میری بھی تو ماں ہے نا۔ یہاں بیبیاں فلسفہ بیان کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں جی کس حدیث میں آیا ہے ساس سسر کی خدمت فرض ہے؟ میں نے کہا کسی میں بھی نہیں آیا۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ کسی میں بھی نہیں آیا، لیکن یہ تو آیا ہے نا کہ شوہر راضی ہو تو اللہ راضی رہتا ہے۔ تو اگر شوہر ماں باپ کی خدمت سے راضی ہوتا ہے تو کرو خدمت، اس کو تو راضی کرنا ہے نا، اس پر تو توجہ دو۔ حضرت فاطمہ پھر چکی پیستی، چکی یہ آسان جملہ نہیں، کہہ جاتے ہیں ہم، سن لیتے ہیں آپ۔ چکی پیس کر، جو پیس کر اس کا آٹا بنانا، پھر بچوں کے لیے کھانا پکانا۔ پھر ایک دن کہنے لگے علی آپ کی آمدن تھوڑی ہے، خرچے زیادہ، چرخہ نہیں لا دیتے؟ فاطمہ کیا کرو گی؟ فرمایا تھوڑا سا سود بنا لیا کروں گی، تم بیچ آیا کرنا، چلو میں تھوڑا ہاتھ بٹاؤں گی۔ یہ ساری ڈیوٹیاں کر کے حضرت حسن فرماتے ہیں پھر عزت والے رسول کی عزت والی بیٹی، پھر شانوں والے نبی کی شانوں والی بیٹی، پھر پاک محبوب کی پاک شہزادی، ساری ڈیوٹیاں کر کے رات کو مولا علی سے کہتی اگر آپ اجازت دیں تو اللہ کو راضی نہ کر لوں؟ حضرت علی فرماتے فاطمہ جیسے دل کرے۔ تو امام حسن کہتے ہیں پھر میری ماں مصلی بچھا لیتی، مصلی، اور پھر ساری رات وہ نماز پڑھتی، ساری رات، اور فرماتے ہیں جب سویرے ہاتھ اٹھاتی تو پہلی دعا یہ کرتی اے اللہ میرے رسول کی امت پہ رحم فرما، اے اللہ میرے رسول کی امت پہ
رحم فرما. تو کہتے ہیں زمانے بیت گئے یہ دعا سنتے. تو ایک دن میں قریب گیا تو میں نے کہا امی حضور کوئی دعا میرے لیے بھی کر دیں, کوئی حسین کے لیے بھی کر دیں, کوئی زینب کے لیے بھی کر دیں. ساری دعائیں امت مصطفیٰ امت مصطفیٰ امت مصطفیٰ. کتنا بڑا جملہ ہے, کتنا بڑا. شیخ محقق نے لکھا ہے کتنا بڑا. جناب فاطمہ فرمانے لگی تیرے لیے بھی کرتی ہوں, حسین کے لیے بھی کرتی ہوں, زینب کے لیے بھی کرتی ہوں, سب کے لیے کرتی ہوں. پر بیٹا یاد رکھنا فاطمہ کی دعاؤں پر پہلا حق میرے رسول کی امت کا ہے. فاطمہ کی اصل میں بات بہت خوشی کی سنا دی میں نے آپ, لیکن آپ وہیں سست کے سست رہ گئے. یہ کسی عام آدمی کی دعا نہیں, پیر صاحب کی, درویش صاحب کی رٹی رٹائی دعا نہیں, یہ سیدہ فاطمہ کی دعا ہے. آپ کو اتنا بڑا خزانہ مل رہا ہے اور آپ سمجھے ہی نہیں بات کو. حضرت فاطمہ فرمانے لگی میری دعاؤں پر سب سے زیادہ حق میرے رسول کی امت کا ہے, تو میں یہ حق ہمیشہ ادا کرتی رہوں گی, میں انہیں دعائیں ہمیشہ دیتی رہوں گی. حضرت فاطمہ بڑا پیار کرتی ہیں. امام حسن کہتے ہیں کہ ایک پورا دن گزر گیا, کھانے کو کچھ نہ ملا. اگلی شام آ گئی تو چند روٹیاں کھانے میں ملیں. جوں لائے حضرت علی, جناب فاطمہ نے پیس کے روٹی پکائی. فرماتی ہیں سب کو کھانا کھلا دیا تو اپنی روٹی آپ نے رکھ لی. جب آپ کھانا کھانے لگی, کھانے پر ہاتھ ہی رکھا تھا کہ دروازے پر کسی نے صدا دی. تو کہتے ہیں بولنے والے کے لفظ بڑے عجیب تھے, جس نے صدا دی نا اس کے لفظ بڑے عجیب تھے. کہنے لگے اور رسول اللہ کی بیٹی, میں 2 دن سے فاقے میں ہوں, تو مجھے پتا ہے اس گھر سے روٹی ضرور ملے گی. جناب فاطمہ نے نہ کھانا اٹھایا. امام حسن کو کہنے لگی بیٹے دے آ. جناب حسن کہتے ہیں مجھے بڑی تکلیف ہوئی, ہم سب کھانا کھا چکے تھے, مولا علی بھی کھا چکے تھے, صرف میری اماں نے نہیں کھایا تھا. ماں اور بیٹے کا پیار, اور پھر حسن حسین اور سیدہ کا پیار. فرماتے میں نے کہا اماں جی آدھی دے دیتے ہیں, آدھی آپ کھا لیں, پورا دن گزر گیا آپ فاقے سے ہیں. تو کہتے ہیں حضرت فاطمہ نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا, پھر میرا ماتھا چوما. کہنے لگی بیٹا تو نے اس کی آواز نہیں نہ سنی جس نے صدا لگائی. اس نے نہ تو علی سے بات کی نہ تیرے ساتھ بات کی, اس نے تو کہا رسول اللہ کی بیٹی. تم نے صدا نہیں نہ سنی, اس کے لفظ کیا ہے, اس نے تو میرے ساتھ بات کی. اور پھر فرمایا بیٹے میں 1 دن سے فاقے میں ہوں, وہ 2 دن سے فاقے میں, میرا 1 دن گزارا اور ہو جائے گا امت کے ساتھ. ایک دن نا ایک نبی پاک کی بارگاہ میں شخص آیا, اس نے کلمہ پڑھا. قبیلہ بنو سلیم سے اس کا تعلق تھا. نبی کریم علیہ السلام نے اس سے اس کی مالی حالت پوچھی. تو عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے قبیلے میں 3000 لوگ ہیں اور سب سے غریب میں ہی ہوں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی مدد کرو بھائی. حضرت سعد بن عبادہ اٹھے تو انہوں نے نا اس کو کہا کہ میری اونٹنی باہر کھڑی ہے, تو یہاں سے اٹھ کے چل, میں اونٹنی تجھے دیتا ہوں. مولا علی شیر خدا اسی وقت اٹھے اور آپ نے اپنے سر سے امامہ شریف اتارا. فرمایا میں نے کل ہی خریدا ہے, یہ میں تمہیں تحفے میں دیتا ہوں. حضور نے نا حضرت سلمان فارسی کی ڈیوٹی لگائی. فرمایا اسے سواری بھی مل گئی, کپڑے بھی مل گئے, اس کے کھانے کا بندوبست کر, پتہ کر کس گھر میں کھانا ہے تو لا. حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں گلی میں نکلا تو پہلی نظر میری سیدہ فاطمہ کے دروازے پہ پڑی. میں نے دستک دی, سیدہ فاطمہ اندر سے بولی کون ہے؟ میں نے کہا میں غلام سلمان فارسی. جناب فاطمہ تزہرا سے میں نے عرض کی ایک بندہ آیا ہے, کلمہ پڑھا ہے, اور وہ کہتا ہے 3000 آدمی میرے قبیلے میں ہے اور سب سے غریب میں ہوں. تو اماں جی اس کو مولا علی نے امامہ دے دیا ہے اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹنی دے دی ہے. اب وہ حضرت فاطمہ فرما سکتی تھی کہ جب شیر خدا نے دے دیا ہے تو ہمارا تو حصہ پڑ گیا. تو فرمانے لگی بھائی میرے ساتھ کیا مطالبہ ہے بتاؤ, جلدی کرو. کہا کھانا نہیں کھایا اس نے. تو آپ فرمانے لگی کھانا دیتے ہیں. حضرت سلمان فارسی کہنے لگے اماں جی کھانے میں کیا ہے؟ تو کہنے لگی کچھ بھی نہیں, 3 دن ہو گئے حسن حسین نے روٹی نہیں کھائی, پر بڑا کچھ ہے میں دیتی ہوں. کہتے میں سوچ میں پڑ گیا کہ انہوں نے 3 دن سے نہیں کھایا, پھر بھی بڑا کچھ ہے. پھر بھی ہم نے نا جو کھایا ہے اور باقی کا سالن فریج میں رکھا ہے, پرسوں والا بھی فریز ہوا پڑا ہے, شام کی سبزی آ گئی. کسی نے پوچھا حال کیا؟ کہتا سب سے غریب میں ہی ہوں, بڑا ماڑا بندہ ہوں, رو پڑیں گے, پریشان. کہا بچوں نے 3 دن سے روٹی نہیں کھائی, پر سلمان بڑا دیا ہے میرے اللہ نے, بڑا کچھ ہے. تو کہا اماں جی پھر کرنا کیا ہے؟ فرمایا تو ٹھہر نا میں بتاتی ہوں. کمبل پڑا تھا, بسترا سمجھ لیں, موٹا اوڑھنے کا, کھدر کا. حضرت فاطمہ جلدی سے لائیں, فرمانے لگے یہ پکڑو اور دیر نہ کرنا,
یہ ہماری گلی کے کونے پہ نا 2-4 گھر چھوڑ کے تو ایک یہودی ہے، اس کا نام شمعون ہے، وہ اس طرح کی چیزیں گروی رکھ کے یا خرید کے نا تو پیسے بھی دے دیتا ہے، جوں بھی دے دیتا ہے، گندم بھی دے دیتا ہے، سرکہ اور کھجوریں بھی، اسے دے آ اور وہ جو سامان دینا وہ میرے پاس لا اور لا کے مجھے دے تاکہ میں جلدی سے اس آدمی کے لیے بندوبست کروں۔ پتہ نہیں بیچارہ کتنے دنوں کا بھوکا ہے، پتہ نہیں بیچارہ کتنے، اپنے بچوں نے 3 دن سے روٹی نہیں کھائی، لا نہ ذرا۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں نے تھوڑا توقف کیا کہ میں آپ کا بستر لے جاؤں، یہ کمبل لے جاؤں، تو فرمانے لگی حکم ہے میرا، وہ جانا پڑے گا۔ جناب سلمان فارسی کہتے ہیں میں شمعون یہودی کے پاس گیا، میں نے کہا یہ کمبل لو، چاہے تو نگد پیسے دے دو، سامان خرید لیتے ہیں، اور چاہے تو اناج، جوں، سرکہ، کھجوریں جو تمہارے پاس ہے دے دو۔ وہ کہنے لگا یہ کس کا ہے؟ بڑا شاندار ہے، بڑا خوشبو والا ہے۔ تو کہا یہ مولا علی کے گھر سے آیا ہے، پاک بی بی نے دیا ہے کہ اس کو گروی رکھ لو اور مہمان کے لیے کچھ دے دو۔ کہا مہمان کون سا؟ کہنے لگے حضور کے پاس آ کے ایک شخص نے کلمہ پڑھا ہے اور وہ مسلمان ہوا ہے اور وہ غریب ہے، اس کو روٹی دینی ہے۔ تو وہ شمعون یہودی کہنے لگا میں بھی تو رات پڑھا کرتا تھا، تو آج ہی سویرے میں نے پڑھا ہے، آج ہی سویرے پڑھا ہے، ابھی پڑھا ہے۔ میں بڑی دیر سے حضور آئے تھے پر میری آنکھوں پہ پردہ ہی رہ گیا، مقدر سکندر کا دیکھو کہ پیاسے چلے جا رہے ہیں کنارے کنارے، میں پیاسا ہی مرنے لگا تھا، آج ہی میں نے پڑھا ہے کہ جو آخری امت آئے گی نا، اس امت میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ہوں گے ان کا کمال یہ ہوگا کہ وہ اپنا پیٹ پر پتھر باندھ کے دوسروں کی مدد کیا کریں گے۔ یہ میں نے آج ہی پڑھا ہے اور ابھی تو نے مجھے اس کا نظارہ کرا دیا ہے۔ کہنے لگا یہ چادر بھی لے جا، جوں بھی لے جا، سرکہ بھی لے جا، آٹا بھی لے جا، کھانا بھی لے جا، اور اس طرح کر کے میرے پاس سے نگد بھی لے جا، اور جناب فاطمہ سے کہنا یہ سارا کچھ رکھ لے، اور انہیں کہنا کہ مجھے پتا ہے آپ قبول نہیں کریں گی پر قبول کر لے، وہ آپ کا کمبل آیا ہے تو میرا دل نرم ہو گیا ہے، میں یہ قربانی بھی دیتا ہوں اور آپ کے باپ کا کلمہ پڑھ کے مسلمان بھی ہوتا ہوں۔ حضرت فضا کہتی ہیں، حضرت فضا بہت سے، اور جناب فاطمہ بڑی شفقت کرتی تھی ان کے ساتھ۔ جناب فضا کہتی ہیں ہمارے ساتھ ہی نا 2-4 گھر چھوڑ کے ایک یہودی مسلمان ہوا تو اس کے رشتہ داروں نے رشتے توڑ دیے، ناطے توڑ دیے، سارا خاندان مسلمان ہو گیا، لوگوں نے ملنا گلنا چھوڑ دیا۔ فرماتے ہیں کہ اس کی بیوی فوت ہو گئی۔ علیہ السلام نے جب ان کو لے کے حضور داخل ہوئے تو جناب فاطمہ نے آنکھیں جھکا لی، پردہ کر لیا، تو حضور نے فرمایا بیٹی وہ تو نابینا ہے، تو عرض کرنے لگی حضور مجھے تو نظر آ رہا ہے نا۔ یعنی حضور نے جو ازواج کو کہا وہ بات کی، جناب فاطمہ کا جو انداز ہے وہ نرالا ہے۔ تو حضرت علی کہتے ہیں جناب فاطمہ نے جواب دیا کہ بہترین عورت وہ جسے نہ کبھی غیر محرم دیکھا ہو اور نہ غیر محرم نے کبھی، وہ بی بی نے بھی کبھی غیر محرم بندہ نہ دیکھا ہو، دیکھا ہی نہ ہو اس نے۔ یہ پوائنٹ ذرا مشکل ہے، سمجھنے والا ہے۔ تو حضرت علی کہتے ہیں میں وہاں سے گردن جھکائی اور بیچ آ کے بیٹھ گیا، بات ابھی جاری تھی۔ حضور نے فرمایا آتا ہے کسی کو جواب؟ تو کہتے ہیں میں نے ہاتھ کھڑا کیا، میں نے کو حضور آتا ہے، تو حضور مسکرا پڑے، فرمایا چل بتا۔ میں نے عرض کی حضور بہترین عورت وہ ہے کہ نہ کبھی اسے غیر محرم نے دیکھا ہو نہ اس نے کبھی غیر محرم دیکھا ہو۔ تو حضرت علی کہتے ہیں شاباش مجھے ملنی چاہیے تھی نا۔ حضور مسکرا پڑے، کہنے لگے میں نے تو پہلے ہی کہا ہے فاطمہ تو بدا تو منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میں نے تو بڑا پہلے کہہ دیا ہے۔ تو کہتے ہیں صحابہ میری طرف دیکھنے لگے کہ یہ تو تعریف فاطمہ کی ہونے لگ گئی ہے۔ تو میں نے کہا کیا کریں، اس محبوب کو بتایا ہے جس کے لیے اللہ نے کوئی پردہ رکھا ہی نہیں، سارے پردے کھول دیے۔ حضرت فاطمہ کے وصال کا وقت آیا، انتقال کا، تو حضرت اسماء بنت امیس کو بلایا اور بلا کے فرمانے لگی تو مجھے غسل دینا اور سوائے میرے شوہر مولا علی کے کسی اور سے مدد بھی نہ لینا۔ اور فرمانے لگی میں نے حبشہ کے بارے میں سنا ہے کہ وہاں جب بیویوں کا جنازہ اٹھتا تھا تو وہ لوگ چارپائی کے اوپر یوں کر کے اس طرح کر کے لکڑیاں لگاتے تھے، نیچے باندھ لیتے تھے اور لکڑی میں لچک ہو تو اوپر جا کے پھر اس کو باندھ دیتے تھے تو پردہ بن جاتا تھا۔ فرمایا میں نے علی کو بتا دیا ہے، تمہیں بھی بتا رہی ہوں، جنازہ میرا رات کو اٹھانا اور لکڑیاں لگا کے نا تو اوپر پردہ کر لینا، میرے وجود پر پڑی ہوئی چادر پر بھی کسی کی نظر نہیں پڑنی چاہیے۔ رات کو جنازہ اٹھانا اور رات کو مجھے دفن کر دینا۔ مدینہ منورہ میں حضور کے وصال ظاہری کے 6 ماہ بعد جناب فاطمہ الزہرا کا جنازہ اٹھا
تو مسجد نبوی شریف سے ایک شخص اپنی داڑھی آنسوؤں سے بھگوتا ہوا نکلا. حضرت ابوبکر صدیق نے کھڑا کر کے پوچھا کیوں نبی پاک کے چچا عباس روتے کیوں ہو؟ حضرت عباس کہنے لگے پہلے حضور گئے تھے، اب نبی پاک کی تصویر بھی چلی گئی. کیا ہوا؟ کہ جناب فاطمہ کا وصال ہوا. پھر سے ایک دفعہ مدینے میں رات آئی، پھر سے شام ہوئی، پھر سے جنازہ اٹھا. شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عباس نے، حضرت قسم الدین عباس نے، حضرت عبداللہ ابن عباس نے تدفین سے فارغ ہوئے. ایک روایت ہے کہ حضرت عباس نے جنازہ پڑھا، اور ایک مستند روایت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے جنازہ پڑھایا. اور جب جنازہ پڑھا کر کے باہر نکلے تو حضرت علی شیر خدا کی آنکھوں میں آنسو تھے. اتنے کالی روتے کیوں ہو؟ فرمانے لگے صرف فاطمہ نہیں گئی، مصطفیٰ کریم کی امت کے لیے دعائیں کرنے والا ایک بڑا ہاتھ رخصت ہوا ہے. ایک بڑا ہاتھ جناب فاطمہ الزہرا نے 29 سال کی عمر مبارک گزاری. میں نے پہلے بھی ایک دفعہ یہ موضوع بیان کیا تھا تو میں نے بات کر دی تھی، کیونکہ میں نے نہیں کی، وہ بات کسی اور کی ہے، کرنی بڑی ضروری ہے. علامہ اقبال کہنے لگے، اسرار بے خودی میں لکھنے لگے کہ فاطمہ جو تو نے کیا ہے وہ کوئی نہیں کر سکتا. اقبال کہنے لگے فاطمہ جب تجھے دیکھتا ہوں نا تڑپ اٹھتا ہوں. کہنے لگے اے فاطمہ میرے رسول کریم نے نا میرے پاؤں میں شریعت کی زنجیریں باندھ دی ہیں، اگر مجھے شریعت منع نہ کرتی، حضور پابند نہ کرتے تو میں کعبے کا طواف نہ کرتا، تیری قبر کا طواف کرتا. فاطمہ تو نے 29 سال میں وہ انقلاب برپا کیا، امت پر وہ رحمت کی. علی کے گھر کی ہے عزت علی سے سنتے، نبی کے گھر کی ہے عزت نبی سے سنتے ہیں. وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو. اور میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ. کبھی آپ اگلا فقرہ سنے نے تو بریلی کے امام نے حد کر دی. فرمانے لگے جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. جان احمد کہتے ہیں نبی پاک کی جو جان ہے وہ سیدہ فاطمہ ہے. اور صرف جان نہیں، یہ وہ والی حضور کی جان ہے جس سے نبی پاک سکون حاصل کرتے ہیں، راحت حاصل کرتے ہیں. جان احمد کی راحت پہ. اور اس کا ایک ترجمہ یہ ہے کہ نبی پاک کی جان کو سکون حضرت فاطمہ کی وجہ سے ملتا. جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. اور حضرت حسنین کریمین کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں آب تطہیر سے جس میں پودے جمے. حضرت فاطمہ کے بارے میں کچھ روایتوں میں یہ آتا ہے کہ عورتوں کی طرح انہیں حیض نفاس نہیں آتا تھا، اللہ نے پاک پیدا فرمایا. اور مولا علی تو پہلے ہی پاک ہے. تو فرماتے ہیں یہ جو بچے ہوئے نا یہ آب تطہیر سے جس میں پودے جمے. یہ بریلی کے امام کی محبت ہے سیدہ فاطمہ سے اور حسنین کریمین سے. کیا انداز ہے! کہنے لگے آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. اس ریاض، پتہ نہیں کہاں بیٹھ کے لوگ اہل بیت کی شان بیان کرتے ہیں. اہل بیت کی شان سننی ہے تو بریلی کے امام سے سنو. اس ریاض نجابت پہ کہتے ہیں حضرت فاطمہ صرف پاک نہیں، پاکیزگی کا پورا باغ ہے. پورا یعنی ان کی چھاؤں بھی پاک ہے، ان کا سایہ بھی، ان کا پھل بھی، ان کی ٹہنیاں بھی، بولے تو صحیح یار، ان کی ٹہنیاں بھی، ان کی زمین بھی. اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ. اے اللہ رمضان کا جمعہ ہے، بڑے سارے لوگ موجود ہیں، ہم تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں. اے عرش و فرش کے مالک، پاک رسول کی پاک بیٹی کا صدقہ امت کی ہر بیٹی پہ رحم فرما. آخر دعوانا الحمدللہ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللہ کے شیر ہے در کرار پر درود. اللہ کے شیر ہے در کرار پر درود. کے شیر غدر کرار پر درود.
حضرت حسن حسین کے کردار پر درود اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم زینب کی بارگاہ میں کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے جو مرتضیٰ کی لاڈلی زہرا کا ناز ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین